أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 104 شروع ہو رہا ہے، اور آج سبق کا آغاز ہے سورہ توبہ سے۔ سورۃ توبہ کے کئی نام ہیں، لیکن 2 نام زیادہ مشہور ہیں۔ ایک توبہ، کیونکہ اس صورت میں کچھ صحابہ کی توبہ کی قبولیت کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس کی وجہ سے مناسبت سے صورت ہو گئی سورۃ توبہ۔ دوسرا نام ہے اس کا سورۃ براءت، اور یہ نام اس سورت کے پہلے لفظ سے لیا گیا ہے، کیونکہ اس صورت میں مشرکوں سے براءت کا اعلان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کل سورتیں 114 ہیں۔ ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ لکھی ہوئی آپ کو ملے گی، سوائے اس سورۃ توبہ کے۔ اس کی کئی وجوہات مفسرین نے بیان کی ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی۔ ویسے ایک سورت ہے جہاں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے، وہ ہے سورہ نمل۔ ایک تو وہ شروع میں جو فصل سور کے لیے بسم اللہ لکھی جاتی ہے، اور اس کے اندر ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جب قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اگر تو آپ اس سورت کی ابتدا سے تلاوت کریں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے، لیکن اگر پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں، یہ سورت درمیان میں آ رہی ہے، تو پھر اس کی تلاوت نہیں کی جائے گی، اس کی تلاوت پھر نہیں کی جائے گی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ سورت قرآن پاک کی مشکل ترین سورتوں میں سے ہے، اس لیے کہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ اکثر مکھی پر مکھی ماری جاتی ہے۔ یقلد الساہون الساہین، جو بھولے ہوئے ہیں وہ بھولنے والوں کی تقلید کرتے ہیں۔
جب تک ونڈ نہیں ہوگی نا اس صورت کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس صورت کی یہ جو پہلی 6 آیتیں ہیں یہ نازل ہوئی ہیں سن 9 ہجری کے حج سے پہلے، جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر نبی کریم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ روانہ فرمایا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق روانہ ہو چکے تھے، بعد میں یہ 6 آیتیں نازل ہوں، بعد میں پھر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو یہ 6 آیتیں دے کر حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے بھیجا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رستے میں تھے کہ کانوں میں آواز آئی، او یہ تو میرے آقا کی اونٹنی کی آواز ہے۔ بڑے ماہر تھے حضرت ابو بکر صدیق یہ اونٹوں کے معاملہ میں، انصاب کے معاملہ میں بھی اور اونٹوں کے معاملہ میں بھی۔ آپ نے قافلہ روک لیا، حضرت علی مرتضی ڈاچی پر سوار ملے، سلام کلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا امیر او مأمور، آپ امیر بن کے آئے ہو کہ مأمور بن کے آئے ہو؟ اگر آپ امیر بن کے آئے ہو تو میں آپ کی اتباع کروں، اگر مأمور بن کے آئے ہیں تو پھر میں اپنی مرضی کروں۔ فرمایا نہیں، بل انا مأمور، مجھے تو صرف ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، میں نے یہ 6 آیتیں حج کے دن سنانی ہیں۔ تو حضرت علی نے یہ 6 آیتیں حج کے دن کئی ہوتے ہیں نا، یہ 10 ذوالحجہ کو حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جمرہ عقبہ، وہاں آپ نے ان آیتوں کو پڑھ کر سنایا تھا، اعلانات کیے تھے۔ حضرت علی کی آواز بیٹھ جاتی تھی بعض اوقات، تو پھر حضرت ابو ہریرہ اس کا اعلان کرتے تھے آگے۔ یہ آیتیں کب نازل ہوئی ہیں؟ 9 ہجری کے حج سے پہلے۔ نبی کریم علیہ السلام نے مختلف قبائل کے ساتھ معاہدے کیے تھے۔ کچھ لوگوں نے معاہدوں کی پاسداری کی اور کچھ لوگوں نے معاہدے توڑے، خلاف ورزی کی، مسلمانوں کے ساتھیوں کو قتل کیا، ناروا سلوک انہوں نے روا رکھا۔ اب یہاں 4 قسم کے لوگ بنے، 4۔ ایک وہ لوگ تھے جن کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کا کوئی معاہدہ نہیں تھا، ایک گروپ۔ دوسرا گروپ وہ تھا، یعنی مشرکوں کا، دوسرا گروپ وہ تھا جس کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کا ایک مخصوص مدت تک معاہدہ تھا،
اتنی دیر تک بھی یہ ہمارا تمہارا معاہدہ ہے، اس کے بعد تم اپنے راہ پر، ہم اپنے راہ پر۔ کتنے گروپ ہو گئے؟ 2۔ تیسرا وہ مشرکوں کا گروپ بھی تھا جن کے ساتھ معاہدہ تھا، اس کی مدت نہیں تھی، کچھ کے ساتھ مدت تھی، جیسا کہ پہلے بیان ہوا، اور ان لوگوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی نہیں کی، اور کچھ نے معاہدہ کر کے معاہدوں کی خلاف ورزی کی تھی۔ تو یہ گروپ تھے 4۔ اب اعلان ہو رہا ہے، اعلان۔ اچھا، ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے، نبی کریم علیہ السلام کی بعثتیں 2 ہیں، 2۔ ایک ہے بعثت خاص عرب والوں کے لیے، یہ ہے بعثت خاصہ، والذی بعث فی الامیین رسولا۔ اللہ وہ ہے جس نے مکے والوں میں رسول بھیجا۔ عرب کے لیے سرکار نبی تھے، باقی جتنے نبی آئے سب کی بعثت مخصوص تھی سرکار سے پہلے، لیکن سرکار کی بعثت صرف مخصوص نہیں رہی، بلکہ سرکار کی بعثت بعد میں عام ہو گئی، بعثت عامہ۔ یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ پہلے نبی کریم علیہ السلام نے اپنا روئے سخن صرف بعثت خاصہ کی طرف کیا تھا، عرب والوں کے اندر ہی پیغام بھیجنا ہے۔ پہلے جب صلح حدیبیہ ہو گئی، صلح حدیبیہ کے ذریعے مسلمانوں کی پاور مان لی گئی، اب نبی کریم علیہ السلام نے دوسرے بادشاہوں کو خط لکھنے شروع کر دیے۔ مصر کے بادشاہ کو خط جا رہا ہے، ایران کے بادشاہ کو خط جا رہا ہے، روم کے بادشاہ کو خط جا رہا ہے، انہیں اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اب یہاں سے بعثت عامہ کا دور شروع ہوا۔ اب حج کے دن 10 ذو الحج کو میدان منا میں یہ اعلان ہو رہا ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ، بیزاری کا حکم ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے۔ کن سے بیزاری ہے؟ الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان مشرکوں سے جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے، جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کیا ہے وہ معاہدہ ختم، بیزاری۔ فسیحوا فی الارض، اب ہم یہ نہیں کر رہے کہ یکدم ہی تم پر حملہ کریں گے، نہیں، فسیحوا فی الارض 4 اشہر، تو تم چلو پھرو سیر کرو زمین میں 4 مہینے۔ یہ کس تاریخ کو اعلان ہو رہا ہے؟ ابھی بتایا میں نے، 10 ذو الحج میدان منا میں۔ سن 9 تھا، غلطی یہاں لگی آپ کو، سن 9 تھا، تاریخ تھی 10 ذو الحج۔ 4 مہینے تک چلو سیر سپاٹا کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم غیر معجز اللہ، تم جتنی مرضی سازشیں کر لو، جو مرضی کر لو، تم اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں سکتے۔
اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے، تھکا نہیں سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو ذلیل کرنے والا ہے، کافر ذلیل ہو کے رہیں گے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، اور یہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے۔ إِلَى النَّاسِ، لوگوں تک اعلان ہے۔ کس دن اعلان ہے؟ یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن۔ ایک ہوتا ہے حج اصغر اور ایک ہے حج اکبر۔ یہ جو عوام میں مشہور ہے نا کہ جو حج آگے پیچھے آئے وہ چھوٹا حج ہے، جمعے کے دن آئے وہ حج اکبر ہے، یہ غلط ہے۔ عمرہ جو ہے، عمرہ یہ ہے حج اصغر، اور یہ جو حج ہے خواہ جمعرات کو آئے، خواہ جمعے کو آئے، خواہ ہفتے کو آئے، یہ ہے حج اکبر۔ تو حج اکبر کے دن اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، لوگوں کو اعلان ہے کس بات کا؟ ان اللہ بریء من المشرکین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بیزار ہے مشرکوں سے۔ ورسولہ، اور اس کا رسول بھی بیزار ہے مشرکوں سے۔ اب دیکھو یہاں علم نحو کی قدر معلوم ہوگی۔ جب اعراب نہیں لگے ہوئے تھے نا قرآن پر، اعراب لگنے کی وجہ یہ بنی تھی، ایک آدمی پڑھتا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، استغفر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بھی بیزار ہے اور اپنے رسول سے بھی بیزار ہے، نہیں۔ تو پھر اعراب لگایا گیا تاکہ پتہ چلے بھئی یہاں حالت کون سی ہے، کہ اللہ بھی مشرکوں سے بیزار ہے اور اللہ کا رسول بھی مشرکوں سے بیزار ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ، اے مشرکو اب تمہارے لیے موقع ہے، پھر اگر تم توبہ کر لو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بن جاؤ مسلمان، اچھے رہو گے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے منہ پھیرا، فَاعْلَمُوا، تو پھر اچھی طرح جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے۔ پھر دوبارہ کہا گیا وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مبارک دے دیجئے کافروں کو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ بری ہے، بیزار ہے مشرکوں سے، لیکن چند سے نہیں، چند مشرکوں سے نہیں۔ الا الذین عاہدتم من المشرکین، مگر ان مشرکوں سے جن سے تم نے کیا معاہدہ، ثم لم ینقصوکم شیئا، تو انہوں نے اس معاہدہ میں کچھ بھی کمی نہیں کی، پوری طرح معاہدہ کو نبھایا۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور انہوں نے تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو ان کے ساتھ جو تم نے معاہدہ کیا ہے نا جتنی مدت کا، تو تم اس مدت کو پورا کرو، اس مدت کو پورا کرو۔ اِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالی متقین سے محبت کرتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے مقابلے پر مشرک ہیں، پھر بھی ان کو وقت دیا جا رہا ہے، اور جنہوں نے معاہدہ کی پاسداری کی ان کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے، اور جنہوں نے پاسداری نہیں کی تھی
ان پر بھی یکدم حلہ نہیں بولا گیا، بلکہ ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں۔ یہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں بھائی؟ یہی 4، 10 ذو الحجہ سے لے کر ذو الحج، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، 10 ربیع الثانی تک۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اب عرب کی سرزمین جو ہے یہ پاک صاف ہو کے رہے گی، تو قتل کرو مشرک جہاں سے تمہیں ملے، جہاں بھی تم ان کو پاؤ مار ڈالو ان کو۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے، یہ اتنا سخت حکم کیوں دیا گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سنت چلی آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتا، قوم جب نبی کا مذاق اڑاتی تو ان پر پھر عذاب استیصال آتا، وہ عذاب جو جڑ سے اکھیڑ دینے والا ہے، عذاب استیصال۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب آیا تھا؟ عذاب استیصال۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے خلاف کون سا عذاب آیا تھا؟ استیصال۔ تو یہ عذاب آتے رہے نا، تو مکے والوں کی طرف تو سید الانبیاء تشریف لائے تھے، ان پر بھی عذاب استیصال آیا، لیکن ذرا الگ شکل میں۔ پہلے ان پر عذاب آیا بدر کے دن، بدر کے دن ان کی کمر توڑ دی گئی، لیکن ابھی ان کی شوکت باقی تھی۔ اب یہاں استیصال ہو رہا ہے حج اکبر کے دن، 4 مہینے کے بعد تم نے جہاں جانا ہے جاؤ آؤ، کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن اب عرب کے اندر اگر رہنا ہوگا تو پھر مسلمانوں کی ماتحت ہو کے رہنا ہوگا، یہاں کسی کو شرارت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وَخُذُوهُمْ، ایک تو جہاں تمہیں ملے ان کو مارو اور پکڑ لو ان کو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کو قید کر دو، حصار میں لے لو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ان کے ہر گھات میں بیٹھو۔ پتہ ہے نا انہوں نے ادھر سے آنا ہے، پتہ چل جائے تو رستے میں چھپ کر بیٹھ جاؤ، تاکہ جی آئیں تو نکال دو کڑاکے ان کے۔ فَإِن تَابُوا، پھر اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر ان کے رستے چھوڑ دو، جہاں رہنا چاہیں رہیں، مومن بن کے رہیں، بھائی بھائی بن کے رہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے، مشرک ہے، مسلمان نہیں ہوا، لیکن کہتا جی مجھے پناہ دے دیجیے، میں کچھ عرصہ رہنا چاہتا ہوں آپ کے بیچ میں، تو محبوب پیارے فَأَجِرْهُ، اسے پناہ دے دیجیے، پناہ دے دیجیے۔ کیوں؟ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے، اس کے کانوں میں یہ جو حلاوت قرآنی ہے یہ پہنچے، اس کے دل پر اثر ہو سکتا ہے وہ ایمان ہی قبول کر لے۔ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر جب یہ پناہ کی مدت ختم ہو جائے تو پھر جو اس کے امن کی جگہ ہے وہاں تک اس کو بھیجو، جاؤ بھی وہاں تک، اسے رستے میں کچھ نہیں کہنا،
ابلغهم مأمنا ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کہ بے شک یہ ایسی قوم ہیں جو جانتے نہیں ہیں۔ اب کہاں ہیں وہ حضرات جو کہتے ہیں اللہ کے بغیر کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ کہاں ہیں وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن ہمیں بہت آتا ہے، اور قرآن کہتا ہے اللہ کے بغیر نہ رسول اللہ پناہ دے سکتے ہیں نہ کوئی اور پناہ دے سکتا ہے؟ اور یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، مشرک بھی اگر تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو۔ پتہ چلا کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے بندے ایک دوسرے کو پناہ بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہے پہلا خطبہ۔ اب جو غلطی لگتی ہے نا مفسرین کو، وہ سمجھتے ہیں کیف یکون للمشرکین عہد سے بات پھر وہیں سے شروع ہو رہی ہے۔ نہیں، یہ پہلی 6 آیتیں بعد میں نازل ہوئی ہیں، اور یہ جو 2 رکوع ہیں، پورے 2 رکوع، اس کے بعد والا سورت کا دوسرا رکوع اور تیسرا رکوع، یہ نازل ہوا ہے مکہ کے فتح ہونے سے پہلے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، وگرنہ قرآن سمجھ نہیں آئے گا یہ کیڑیاں گلاں شروع ہو گئی ہیں۔ بات تو وہاں سے چل رہی تھی اللہ بری ہے مشرکوں سے، اللہ کا رسول بری ہے، اب آگے یہ کیا ذکر شروع ہو گیا؟ نہیں سمجھ آتی لوگوں کو۔ میں نے بڑے مفسرین کو دیکھا اس میں، جدید بھی قدیم بھی، ایک آدھ نے کوئی صحیح بات لکھی ہے۔ جب صلح حدیبیہ ہوا تو صلح حدیبیہ میں ایک شک یہ بھی تھی کہ مکہ کے اردا گرد والے لوگ جو ہیں، قبیلے ہیں، وہ جن سے چاہیں صلح کر سکتے ہیں، اور جو دوسرا فریق ہوگا وہ پابند ہوگا اپنے اپنے حلیف کی حفاظت کا۔ تو بنو بکرہ نے معاہدہ کر لیا ان کے ساتھ، قریش مکہ کے ساتھ۔ بنو خزاعہ کا شروع سے جناب عبد المطلب کے وقت سے مسلمانوں کے ساتھ، یعنی ان کے خاندان کے ساتھ معاہدہ چلا آ رہا تھا، انہوں نے معاہدہ ادھر کر لیا۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو بنو بکرہ اور بنو خزاعہ، ان دونوں کی آپس میں لگتی تو تھی نا۔ ایک مرتبہ رات کے وقت انہوں نے، بنو بکرہ نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، ان کے بندے مار دیے۔ واقعہ تو شاید پہلے میں سنا چکا ہوں گا میں۔ خیر بات سرکار تک پہنچی۔ سرکار نے کافروں کو، مکے کے سرداروں کو پیغام بھیجا، تمہارے حلیفوں نے ہمارے حلیفوں پر کیا ہے حملہ، یا تو قاتل ہمارے حوالے کر دو، یا تم پیچھے ہٹ جاؤ، ہم خود جانیں گے، ان سے نپٹ لیں گے ان سے۔ اگر یہ دونوں باتیں قبول نہیں ہیں تو معاہدہ ختم۔ حدیبیہ والا کافروں کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ختم تو ختم ہی صحیح، جاؤ جا کے محمد کو کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہہ دو وہ ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا۔ غصہ میں انہوں نے کہہ تو دیا کہ معاہدہ ختم، بعد میں سوچا کہ بیڑا غرق، یہ ہم نے اپنے پاؤں پر کلاڑا مارا، اب محمد وہ نہیں رہا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بہت طاقتور ہو چکے ہیں، وہ تو کچومر نکال دیں گے ہمارا۔
اب کسی نہ کسی طریقہ سے معاہدہ بحال کرنا چاہیے۔ ابو سفیان یہ ابھی رضی اللہ عنہ نہیں بنے، بہت بڑے شاطر سیاستدان تھے، جسے کہتے ہیں نا آج اگر یہاں ہوتے نا تو کوئی سیاستدان ان کا مقابلہ نہ کر سکتا۔ وہ آئے مدینہ منورہ تاکہ اس معاہدہ کو رینیو کیا جائے، اور ان کی سگی بیٹی حضرت ام حبیبہ، یہ ہماری اماں جان ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے حرم محترم میں ہیں۔ سوچا چلتا ہوں بیٹی کے پاس، بیٹی کی ڈائریکٹ پہنچ ہے سرکار کے ساتھ، سفارش ہو جائے گی۔ آئے گھر میں، بیٹی کا گھر ہے، آ گئے، ایک بسترا بچھا ہوا تھا، وہاں لگے نا بیٹھنے، تو بیٹی کہ نہیں ابا ذرا ٹھہر جا۔ وہ ٹھہر گئے، انہوں نے جو بسترا پڑا ہوا تھا نا وہ لپیٹا، کا ابا ہون بہ جا، رنگ اڑ گیا۔ بیٹی یہ تو نے کیا کیا؟ میرے لیے بچھا ہوا بستر بھی تو نے لپیٹ دیا؟ کیا میں اس بستر کے قابل نہیں یا یہ بستر میرے قابل نہیں؟ فرمایا ابا تو مشرک ہے اور یہ بستر اللہ کے پیارے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ اب سفارش کیا کرانی تھی، وہ طوطا جواب تو پہلے مل گیا نا۔ اچھا کوشش بڑی کی ابو سفیان نے کہ وہ صلح ہو جائے، لیکن مایوس واپس آئے۔ اب ادھر مکہ فتح کرنے کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ جب مکہ فتح کرنے کی تیاریاں شروع ہو گئیں تو منافقوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، وہ تو بڑی متبرک جگہ ہے، کعبہ تو عظمت والی جگہ ہے، وہاں پر حملہ کرتے ہوئے ہم کیسے اچھا لگیں گے، اور پھر وہ لوگ بھی تو آخر نیک لوگ ہیں نا، کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، تو نہیں ان کے ساتھ، یہ منافقوں کا پروپیگنڈا تھا۔ تو اب ان کے پروپیگنڈے کے توڑ کے لیے یہ دو رکوع آئے۔ جب یہ بات سمجھ لو گے نا تو قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ان کا تعلق پچھلی آیتوں کے ساتھ نہیں ہے، ان کا تعلق ہے اس سے 2 سال پہلے کے ساتھ۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، اور مشرکین نے جو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ عہد کیا تھا، اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا مسجد حرام کے پاس۔ باقیوں کے ساتھ معاہدہ کی کیا پوزیشن ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ معاہدہ کی پوزیشن ہے، لیکن پھر بھی فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ، پھر جب تک وہ تمہارے لیے معاہدہ پر قائم رہیں، فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تو تم بھی ان کے ساتھ معاہدہ پر قائم رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالی پرہیزگاروں کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، ڈرنے والوں کے ساتھ محبت قائم کرنے والا ہے۔ کیفا، وہ ان مشرکوں کے ساتھ معاہدہ ہو کیسے سکتا ہے؟ اب وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر یہ مشرک تم پر غالب آ جائیں، لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً،
پھر نہیں لحاظ کریں گے تمہارا نہ قرابت کا نہ عہد کا۔ اگر یہ غالب آ جائے نا تمہارے اوپر قابو پا لیں، پھر نہیں سوچیں گے میرے مامے دا پتر ہے تو میرے پھپھڑ دا پتر ہے تو میرے ماسڑ دا پتر ہے، پھر نہیں رشتہ داریاں کا خیال کریں گے، نہ ہی خیال کریں گے کہ ہم نے ان کے ساتھ کوئی پیکٹ بھی کیا تھا۔ یردونکم بافواہہم، مسلمانوں یہ جو مشرک ہیں یہ تم کو اپنی باتوں سے اپنے منہوں سے راضی کرنا چاہتے ہیں، وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل انکار کر رہے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اچھا، اگلی آیتیں جو ہیں نا، یہ جو آیت ہے یہ مجھے لگتا ہے یہودیوں کے بارے میں ہے، یہودیوں کے بارے میں، کیونکہ جو مکہ کے مشرکین تھے ان کے پاس تو کوئی آیت تھی نہیں نا جس کو بیچتے، جس کے بدلے پیسہ لیتے۔ یہ آیتیں کن کے پاس تھی تورات کی؟ یہودیوں کے پاس۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اس آیت کو مشرکین کے ساتھ نہیں جوڑنا، ان کا تعلق کن کے ساتھ ہے؟ یہودیوں کے ساتھ۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور بیچ ڈالا انہوں نے اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی رقم کے بدلے۔ اشترا دونوں معنوں میں آ جاتا نا، خریدنا بیچنا۔ فصدوا عن سبیل، یہ رک گئے اللہ کی راہ سے۔ یہ صدا یا سدو جو ہے نا، یہ دونوں معنی دیتا ہے، رکنا بھی اور روکنا بھی۔ خود بھی اللہ کی راہ سے رکے، لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے روکا۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک بہت برے کام کرتے ہیں، بہت برا ہے وہ جو کرتے تھے۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، پھر وہی بات، یہ لوگ اتنے خبیث ہیں، کسی مومن کے بارے نہیں لحاظ کریں گے، رشتہ داری کا نہ ہی کسی عہد کا۔ نہیں سوچیں گے ہم نے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا تھا، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، تمہیں دھوکہ دینے کے لیے باتیں کرتے ہیں یہ۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا، پھر اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جاننے والی قوم کے لیے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ بَعْدَ عَهْدِهِمْ، اور اگر یہ توڑ ڈالیں اپنی قسموں کو، اپنے معاہدوں کو، من بعد عہدہم، عہد کے بعد، پہلے معاہدہ کیا، پھر معاہدہ کرنے کے بعد اپنا معاہدہ توڑ دیا انہوں نے، رہتے ہوئے مسلمانوں کی سٹیٹ میں۔ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور انہوں نے تمہارے دین میں کی تانہ زنی، تانہ زنی کی۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو کفر کے جو بڑے بڑے پیشوا ہیں نا، ان سے قتال کرو، مارو ان کو، خبیثوں کو، جو تمہارے دین میں تان کرتا ہے۔ اس آیت کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا، کن کو مارو؟ جو تمہاری سٹیٹ میں رہتے ہیں، تم سے معاہدہ کیا انہوں نے، معاہدہ کر کے تمہاری سٹیٹ میں رہتے ہیں، اور پھر تمہارے دین پر تانہ زنی کرتے ہیں، ان سے قتال کرو۔ دلیل وہ نہیں ہوتی جو مشہور ہو جائے، دلیل وہ ہوتی ہے جس کا توڑ نہ ہو سکے۔ پاکستان میں اگر کوئی رہتے ہوئے دین پر تانہ زنی کرے اور تمہارا اللہ کچھ نہیں ہوئے، رسول اللہ کی توہین کرے، قرآن کی توہین کرے، تانا دے نا دین کو، تو پھر تم کیا کرو؟
فقاتلوا ائمۃ الکفر، یہ ہے دلیل، یہ ہے دلیل۔ وہ جو آج کل بڑے زور شور سے لوگ حدیث بیان کرتے ہیں، من سب نبیا فاقتلوہ، مطلب اس کا ٹھیک ہے لیکن وہ دلیل کمزور ہے، اس لیے کہ اس کی سند صحیح نہیں۔ تو بھئی اگر تمہارے پاس صحیح دلیلیں ہیں تو وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ وہ دلیل بیان کرو نا۔ تو جو بھی مسلمان سٹیٹ میں، اسلامی ریاست کے اندر جو بھی اللہ کی گستاخی کرے گا، قرآن کی گستاخی کرے گا، نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کرے گا، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، بے شک ان سے اب کوئی معاہدہ نہیں ہے، لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، اور یہ ان کو سنا دو تاکہ یہ ڈر کے باز آ جائیں، تاکہ اسلام کے خلاف، دین کے خلاف تانہ زنی نہ کریں۔ الا تقاتلون قوما، اب وہی صحابہ کو سمجھایا جا رہا ہے، منافقین کا توڑ کیا جا رہا ہے، کیا تم نہیں لڑو گے اس قوم سے نکسو ایمانہم، جنہوں نے اپنے کیے ہوئے وعدے توڑے تھے؟ حدیبیہ میں انہوں نے وعدہ توڑا تھا کہ نہیں توڑا تھا؟ توڑا تھا وعدہ۔ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو نکالنے کا ارادہ کیا تھا، رسول کے قتل کرنے کا بھی ارادہ کیا تھا انہوں نے۔ وَهُمْ بَدَؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم نے تو ان سے معاہدہ کر لیا تھا، لیکن پہل کنہوں نے کی معاہدہ توڑنے کی؟ پہل بھی انہوں نے کی تھی، انہوں نے ہی پہل کی تھی پہلی مرتبہ۔ اے مسلمانوں، اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوا، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ قاتلوہم، لڑو ان سے، یعذبہم اللہ بایدیکم، عذاب دیوے گا ان کو اللہ تمہارے ہاتھوں سے، تمہارے ہاتھوں سے اللہ ان کو عذاب دیوے گا۔ کہاں ہیں وابی؟ اور ذرا غور سے سنو، عذاب دینے والا ہے اللہ، لیکن کس کے ہاتھوں عذاب دیوے گا؟ مسلمانوں کے ہاتھوں عذاب دیوے گا۔ اسی طرح رزق دینے والا ہے اللہ، علم دینے والا ہے اللہ، مال دینے والا ہے اللہ، اولاد دینے والا ہے اللہ، لیکن وہ بھی کسی نہ کسی کے ہاتھوں عطا فرماتا ہے۔ تو اس وسیلے کا اور توسل کا انکار وہی کرے گا جسے قرآن نہیں آتا۔ وَيُخْزِهِمْ، اور اللہ ان کو رسوا کرے گا۔ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور اللہ تمہیں ان کے مقابلہ میں مدد دے گا، تمہاری مدد فرمائے گا۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، مومنوں کے دلوں کو انہوں نے بڑا تنگ کیا ہوا تھا، دل جلے ہوئے تھے مومنوں کے، جب ان کو لگے گا نا پھینٹا، پھر اللہ تعالیٰ ٹھنڈ ڈالے گا مومن قوم کے سینوں میں، تو پھر مسلمان ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کی گھٹن جو ہے وہ اللہ دور کرے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، جس پر اللہ چاہے گا رحمت کے ساتھ متوجہ ہوگا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ دیکھو، مکہ کے اندر تمہارے رشتہ دار بھی رہتے ہیں، صحابہ سے کہا جا رہا ہے، کسی کا ماموں ہے، کسی کا پھپھڑ ہے، رشتہ دار ہیں نا۔ تو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ بس اللہ رسول مقدم ہے، کوئی رشتہ داری مقدم نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، خبردار اللہ رسول کے مقابلہ میں کسی رشتہ دار کی کوئی پرواہ نہیں۔ ام حسبتم ان تترکو، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟
وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور ابھی تک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو مجاہد ہیں ان کی پہچان نہیں کرائی۔ علم یعلم کا معنی ہوتا ہے جاننا۔ اگر لفظی ترجمہ ہو تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اور ابھی تک اللہ نے جانا ہی نہیں، پھر اللہ کا علم حادث ہو گیا نا۔ اس لیے مفسرین جو ہیں اہل سنت مفسرین وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے پہچان کرانا، امتیاز پیدا کرنا، اور ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو الگ نہیں کیا جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو نہ ماں کی پرواہ کرتے ہیں، نہ باپ کی پرواہ کرتے ہیں، نہ بھائی کی پرواہ کرتے ہیں، کسی اور کی پرواہ نہیں کرتے۔ پرواہ کرتے ہیں تو اللہ کے پیارے رسول کی پرواہ کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا، اور نہیں بنایا انہوں نے، مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلہ میں، وَلَا الْمُؤْمِنِينَ، اور نہ ہی مومنوں کے مقابلہ میں، ولیجہ، کسی کو رازدار۔ اللہ رسول کو رازدار بناتے ہیں، مومنوں کو رازدار بناتے ہیں، اور ان کافروں کو رازدار نہیں بناتے۔ تو جنہوں نے ابھی تک ان کو اللہ نے ابھی ان کو ظاہر نہیں فرمایا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ آگے تھا منافقوں کا پروپیگنڈا، او یار وہ تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، ان سے ہم کیسے لڑیں گے؟ تو اس کے بارے انشاءاللہ کل انشاءاللہ